الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دے
نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد رب العالمین دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف نصیب ہویا، دعا کرنا وعدہ لا شریک سن سبنو اس مقدس کتاب تے عمل دی سعادت نصیب فرماوے۔ احباب گرامی، الحمدللہ خوش نصیب ہو جڑے رات دی انہیں پہر دے وچ اللہ اور اس دے حبیب دے ذکر سن واسطے جمع ہو۔ اللہ کریم ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ مبارکباد دے مستحق نے چوہان برادران جنہاں نے بڑی محبت نال اس محفل پاک کا دن انعقاد کی تھا، جناب محترم بھائی عبدالستار صاحب تو انہاں دے معاونین جتنے بھی چوہان برادری ساری، اللہ کریم انہاں دی حاضری انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ میرے سٹیج تھے میرے تو سینئر علماء کرام تشریف فرمان ہے، الحمدللہ کافی دیر تو محفل پاک شروع ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ثنا خانہ نے بہت ہی میٹھی آواز دے اندر اپنی اپنی حاضری پیش کی تھی۔ ساڑھے عارف والے دا بہت پیارا نام جناب محترم بھائی محمد عباس عارفی صاحب بڑے منجھے ہوئے تے وہ پرانے دور دے نعت خانے، پرانے دور تو مراد ہے نہیں کو 85 سال بڑے نے، مطلب ہے کہ انہوں نے آج بھی جڑا وہ نعت خانی دا روح ہے نا انہوں کڑیا نہیں، وہ چمک چھلو نعتاں سون سمجھ آگی میری گل دی وہ نعتاں نہیں۔ میں جنی باری بھی انہوں سنیا ہے، انہوں نے بڑا کلام پڑھیا ہے ٹکا کے سرکار دی بارگاہ چینج بڑے ادب نال۔ اصل جڑے میرے تو بڑے ہو یا میری عمر دے بندے ہو نا، انہوں نے سنیا ہونا ہے کہ جدو نعت پڑھی دی سی تے نعت کھاں بڑے ادب نال بہ کے تے انج محبت نال سرکار دا ذکر کردا تے کئی باری تے میں نعت کھاں ویکھے بھی وہ نظر بھی نہیں چک دے سن تے ہون جنی دیر نعت کھاں سٹیج دی اس نکڑ تو لے کے ایس تک نچے نہ انہوں سکون آندا ہے نہ سننے والے انہوں سکون آندا ہے، مطلب وہ مقصد ختم ہویا ہے نا، وہ روحانیت نکل گئی، نچنا ٹپنا رہ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دی عمر دراز فرماوے تے ساڈے آج دے نقیب جڑے نے بھائی محمد شعیب حافظ محمد شعیب تنسوی صاحب بڑے محبت نال اور بڑے پیار نال تانوں جگہ بھی رہا سن نال نال تے تانوں اگے لے کے بھی چل رہا سن، اللہ پاک انہاں دی بھی اس کاوش نوں قبول فرماوے۔ تے اج دے ساڈے جڑے مہمان نے الحمدللہ بہت ہی پیارے خطیب نے جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قادری صاحب، معروف شخصیت نے عارف اعلیٰ دی اور بڑی عرصہ دراز تو اس شہر عارف اعلیٰ دین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم انہاں دی قبول فرماوے۔ میری نال جڑی ہستی تشریف رکھ دیئے اج دی سٹیج دی زینت نے اور انج کواں میں سادے لفظاں کے ساڑی اج دے بزم دے دلہ نے، صدارت دی کرسی جلوہ فروز نے، میرے مسلک دا فخر اور میرے علاقہ دی شان، علماء دے متھے دا جھمبر تے ساڑے متھے دا تاج تے ساڑے سران دا تاج، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر فریدی بٹخیلوی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے۔ مسلک دا عظیم ستارہ ہے، اللہ کریم دی چمک ہمیشہ سلامت رکھے۔ مقصد یہ نہیں کہ میں خطابت والی کرسی دے بیٹھ گیا کہ میں کوئی بڑا خطیب ہو گیا یا وہ تھلے بیٹھے نے تے وہ چھوٹے ہو گئے نے یا وہ نہیں، وہ آئے نے تے بلائے نے تے پیار کرنے واسطے بیٹھے نے، ورنہ قاری عمر رنگا خطیب سانو کئی سال پیچھے بھی نہیں لبنا، کئی سال اگے بھی نہیں لبیا سی تے ماشاءاللہ بڑے خطیب نے، قاری زبیر صاحب آپ دے فن دے بادشاہ نے۔ تے میں جیڑی بھی مختصر گفتگو کرنی ہے وہ سٹیج آلیاں واسطے نہیں ہونی، میں تسی آکھوں بھی میں ان قاری عمر صاحب نو خطاب سنا رہا یا قاری زبیر صاحب نو سنا رہا، انہوں نے تو پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے تے انہوں نے بھی پتہ ہے، جدو تقریر ہوئی تو بعد کہنا ہاں یہ سانو اگے آندی سی بھی تو ہم تو ساریاں ہی آندیاں نے، اس واسطے انہاں واسطے تقریر نہیں ہے، تقریر تے اس بندے واسطے ہوندی ہے کہ جڑا اس محفل چاہتا ہے تے وہ چاہتا ہے یار سرکار دے ذکر چاہیاں تے کچھ سانو سمجھ آوے، کوئی مسئلے دی سمجھ آوے، قرآن دی آیت دا ترجمہ سمجھ آوے، مصطفیٰ دے فرمان دا تشریح اور ترجمہ سمجھ آوے، تو میں کوشش کرنی ہے کہ اس ہی انداز نال جس محبت نال تسی تشریف فرماؤ اس ہی انداز نال میں تانوں قرآن سناواں، تسی مینوں سبحان اللہ سناؤ،
ایڈی ٹھلی مظفر آباد دے مین چوک دے وچ تسی جناب روڈ بلاک کر کے بیٹھے جے، دھرنا تھرنا دے کے نہیں بیٹھے، خوش نصیب ہو کہ سرکار دا ذکر سجا کے بیٹھے جے، چلو مین روڈ بلاک کر کے بیٹھے جے تے انی آواز تے آوے نہ کہ مینوں سنی جے کم از کم، باہر تک نہ جاوے تے نہ صحیح، پھر میں میک وچ باہر پہنچا دیاں گا، تہاڈی آواز کم از کم پنڈال تو باہر نکلے تے جیڑے بیلی حالے اس امید چ بیٹھے نے بے جلے دیکھ دا ٹکن کھلیا اولے ہی جانا ہے، انہوں نے پتہ لگے بھی ہن ایڈی لمبی تقریر تے ہے نہیں بھی یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، دیکھاں دے ٹکن بھی بالکل کھلے نے، شاپر بھی لنگر بھی سب کچھ پہ کے ہن تے آئیے کہ جیڑا اے لنگر میں ایتھوں شروع کرن لگیاں اے بھی لے لو تے اس تو بعد وہ بھی لازمی لے کے جانا ہے۔ لنگر جیڑا ہے نا علامہ صاحب دی صدارت دے جیڑا لنگر ملنا ہے اے سبحان اللہ، اس لنگر دی ایک سبحان اللہ سناؤ تے میں قرآن سناواں۔ آو احباب گرامی، خالق کائنات وحدہ لا شریک دا پاک کلام اللہ دی سچی تے سچی کلام دا آغاز کرن لگیا، تھوڑی اس بزم دا آغاز کرنا چاہنا کہ مالک نے جس طرح تسی بزم سجا کے بیٹھے ہو، اللہ دا قرآن کی آندہ ہے، سونے نبی دا فرمان کی آندہ ہے، آو اللہ دے قرآن تو پوچھئے اللہ دی پاک کلام تو دس جس انداز دے اندر بیٹھے ہو، اے سٹیج سجا کے علماء نو بلا کے جناب پنڈال سجا کے سناخانی کرا کے خطاب خطیب بلا کے اسی بیٹھے ہیں پنڈال سجا کے، اللہ دی کلام دس ایدہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آؤ ہن قرآن دا سہارا لئیے، بندہ آپ ماڑا ہوئے تے تگڑے نو اگے لا لیندہ ہے، اسی ماڑے ہیں اللہ دے قرآن نو اگے لان لگے ہیں، قرآن دے مگر مگر جان لگے ہیں، اگر کوئی فتوہ لاوے تے میری ذات تے نہ لگے، فتوہ آوے تے سدھا قرآن والا آوے، کوئی قرآن دا انکار کریں گا پھر مسلمان بھی نہیں رویں گا، قرآن دے مگر مگر ٹرنا چاہنا، اللہ دی پاک کلام دی پیروی کرنا چاہنا، اللہ دی پاک کلام بولی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل، ایدہ میں ناؤندہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بول دیجئے، لیکن محبت آلے ذرا انج کہندے نے سونے قل اپنے ہونٹھا نو ذرا جنبش دے میں نا، اپنی زبان مبارک جو ذرا فرماوے نا، یا اللہ کی فرمانا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونے اپنی زبان نو یوہا والے لبانو حرکت دینا، یو والے یوہار والے لبانو ذرا جنبش دینا، ذرا حرکت دینا، میرے کریم نے اپنا لب مبارک کھولے نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا انہوں دس دے جدوں اللہ دا فضل ہو جائے یا اللہ دی رحمت ہو جائے فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی کرے آجے، اللہ دی ذات تیرا فرمان تے سن لے آئے، اللہ دے پاک کلام دا فرمان سا سنے آئے کہ جدوں فضل آوے ادو خوشی کرنی ہے، جدوں رحمت آوے ادو خوشی کرنی ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں لگیا قرآن دی آیت اتھے بند ہو گئی، نہ فضل دا معنی دسیا نہ رحمت دا معنی دسیا، قرآن اپنا مدعا بیان کر کے خاموش ہو گیا ہے۔ آؤ ہن ذرا اس آیت دی تفسیر کریے، علماء تشریف رکھ دینے، قرآن مجید دی تفسیر سب تو بہتر ہوندی ہے جڑی قرآن دی آیت نال قرآن دی تفسیر کی دی جائے۔ آؤ اللہ دی بارگاہ پھر حاضر ہو جائیے، مولا سادے بندیاں سمجھ نہیں آئی فضل کی ہوندہ ہے تے رحمت کی ہوندی ہے، تو تے فرما چھڑے ہے کہ فضل آ جائے تے پھر بھی خوشی کرو، رحمت آ جائے تے پھر بھی خوشی کرو، مولا فضل کی ہوندہ ہے، فرمایا آپ آئی ماں سپارہ پڑھ گل سمجھ آ جائے گی، فرمایا اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ دا پاک کلام بول کے آندہ ہے او اللہ دے فضل پچھن والے او لوگ ہوئے آ جاؤ 22ویں سپارے اندر سورہ احزاب دے اندر 22واں سپارہ کھول کے ویکھو اللہ دا فضل کیے۔ فرمایا اسا سونے نبی نو شاہد بنا کے بھیجے آئے، اسا سونے نبی نو مبشر بنا کے بھیجے آئے، اسا نبی نو بشیر بنا کے بھیجے آئے، اسا نبی نو نذیر بنا کے بھیجے آئے، اسا نبی نو سراج منیر بنا کے بھیجے آئے۔ یا اللہ پھر کی ہویا ہے تیرا نبی بشیر بن کے آیا ہے، نذیر بن کے آیا ہے، سراج منیر بن کے آیا ہے، داعی اللہ بن کے آیا ہے۔ یا اللہ کی ہویا ہے؟ فرمایا عام بندے واسطے کچھ نہیں ہویا، مومنہ واسطے کچھ ہویا ہے۔ یا اللہ کی ہویا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اوے مومنو تانو خوش خبری ہوئے، تانو بشارت ہوئے، تاڑے تے اللہ دا فضل کبیر ہو گیا ہے۔ معلوم ہو یا قرآن آندہ سی فضل تے خوشی کرنی ہے، آؤ اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے کہ نبی دا آنا بشیر بن کے، نذیر بن کے، داعی بن کے، اللہ بن کے، سراج بن کے، منیر بن کے، ساریاں صفاتاں لے کے سونا آیا ہے تے اللہ دا فضل آیا ہے۔ معلوم ہو یا قرآن نے مسئلہ سمجھا چھڑے آئے کہ اے جڑا فضل دی گل ہوئی ہے اے فضل بھی مصطفیٰ دی ذات ہے۔ کائنات عالم دے اندر مصطفیٰ دا یانا اللہ دا ساریاں تو وڈا فضل ہے۔ چلو اور سادہ کر لما سمجھ سانو آ جائے گی کہ انج کر لئیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ نا یار ایک منٹ کاری صاحب صرف ایک منٹ ٹائم دیا جائے، محبت توڑی اللہ پاک سلامت رکھے۔ ایویں نہیں جنہ دا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی آیا ہے تے اللہ دا فضل آیا ہے۔ ہتھاں نو ذرا جھنڈے بنایا جائے، ایک باری ہاتھ چکے آ جائے، صرف ہاتھ چکنے نے، ہلانے نہیں، صرف چکنے نے۔ کچھ ہویا تے نہیں ہتھاں نو، تھلے کر لو، تھلے کر لو، کچھ ہویا تے نہیں، ہونا بھی نہیں سی۔ ایت چکائے سی میں، ادھا نہ ثواب ہویا تے نہ گناہ ہویا۔ ہون اگلی گل کہ جدو سرکار دا ذکر کرنے لگی ہاتھ چکنے نے نا تے او گواہی دینی ہے، قیامت والے دن زبان تے بند ہو جانی ہے۔ میدان معاشر جو صاحب کتاب ہونا ہے نا زبان بند ہے، ہون جناب گواہی دینی ہے ہتھاں نے کہ یا اللہ اے نے میرے نال چوری کی تھی، یا اللہ تے نال جدو ذکر محفل سرکار دی آندی سی دی این چک کے نعرہ بھی یہی مارتا سی، پائنتان دے نانا پنجا کھڑا کر کے ذرا محبت نال کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ نا یار نا حالے محبت کرواؤ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، رب العلا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اس آیت نے دسیا ہے کہ فضل سونا مصطفیٰ دی ذات ہے۔ آؤ دوسری آیت پڑھا
میں گل لگے لے کے جانا چاہنا کہ فضل تے سرکار دی ذات ہو گئی، قرآن تو ثابت ہو گیا، کیا رحمت بھی سرکار دی ذات ہے؟ گل شاڑ کر کے جانا چاہنا، رحمت بھی سرکار دی ذات ہے، بڑی مشہور زمانہ آیت، ساڑھے دے بچے بھی ختم پڑھن تھے وہ آیت پہلے یاد کر لیندے ہیں۔ آؤ خالق کائنات دی بارگاہ پھر حاضر ہوئیے مولا، اس گل دی سمجھ دیا گئی کہ فضل مصطفیٰ دی ذات ہے، سونا فضل بن کے کائنات وچ آ گیا ہے، تیرا فضل ہو گیا ہے۔ یا اللہ رحمت کون ہے؟ فرمایا اگلی آیت پڑھ مزہ آ جائے گا، اللہ دا قرآن بولے ہے، سونے حبیب دا ترجمان بولے ہے، میرے تے تیرے کریم تے نازل ہونے والی مقدس کتاب بولی، خالق کائنات وحدہ لا شریک دا پاک کلام بولے ہے، فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا اساں تینوں فضل بنا کے بھی بھیجے آئے، سارے جہانہ دی رحمت بنا کے بھی بھیجے آئے۔ معلوم ہویا قرآن دے انداز تو بات سمجھ آ گئی، مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ رحمت بھی مصطفیٰ دی ذات، فضل بھی مصطفیٰ دی ذات۔ یا اللہ انہی گل تے سمجھ آ گئی کہ فضل بھی سونا ہے، رحمت بھی سونا ہے۔ فرمایا اگر انہی گل سمجھ آ گئی ہے تے اگلا لفظ بھی پڑھو، سمجھ تو بعد مزہ بھی آ جائے گا۔ یا اللہ کیے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اگر فضل آ جائے، اللہ دی رحمت آ جائے، پھر چپ کر کے نہیں بہ جانا، پھر رحمت فضل نو بلیٹ کے نہیں بہ جانا۔ یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا خوشی کرنی ہے۔ بڑی مذمت آئی نا جناب عرض کر رہے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا دی تھا تے علامہ صاحب تشریف فرمانے میرے اس متھے دا تاج، فَلْيَفْرَحُوا دی جگہ تے فَلْيَرْكَعُوا نہیں آکھیا، فَلْيَسْجُدُوا نہیں آکھیا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں آکھیا، سجدہ کرے آجے، رکوع کرے آجے، نماز پڑھے آجے۔ اور نبی دا نوکر تے کدی بے نماز ہوندہ ہی نہیں، نبی دا نوکر تے کدی سجدے تو غافل ہوندہ ہی نہیں، نبی دا نوکر تے کدی عبادت تو غافل ہوندہ ہی نہیں۔ یا اللہ کی کریے؟ فرمایا نمازات سارا سال پڑھ دیا رہنا ہے تے پڑھ دے رہو گے، کہ جدو تک زندہ ہو نمازہ پڑھ دے رہو گے۔ اس وقت آکے نماز روک دینی ہے تے انج سادی ترجمہ کرنے لگیا، سادہ ترجمہ اگر سمجھ آ جائے تے ہاتھ ایتھے رکھے سبحان اللہ۔ یا اللہ کی کریے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا نے دس چھڑیا لوگو نبی دے آن دا جشن کرے آجے، نبی دیان دا جشن کرے آجے کیویں؟ آؤ پھر ہو ساتھی زبان اندر ترجمہ کرا سب نو سمجھ آ جائے کہ خوشیاں مناؤ مومنو سرکار اوہ جدہ نبی آیا ہے، جدو ایمان ہے کہ ساڑھا نبی آیا ہے، جیڑا نبی دے آمد تے خوش بیٹھا ہے وہ بولے خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آگے، خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آگے، اللہ دی کل خدائی دے مختار آگے، اللہ دی کل خدائی دے مختار آگے، پر لو کرم نل جھولیاں آجا منگتے ہو رحمت لٹاون اللہ دے دلدار قرآن مجید تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ احباب گرامی
قرآن مجید اس انداز تو سمجھ آیا کہ اللہ دا فضل بھی مصطفیٰ ہے تے اللہ دی رحمت بھی مصطفیٰ ہے. 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے. اگلا پوائنٹ کہ فضل ملے تے خوشی کرنی ہے، رحمت ملے تے خوشی کرنی ہے. اگلا سوال رہ گیا کہ مولوی صاحب ہے کہ تانوں بہتا سمجھ آیا ہے، دوجیاں نوں قرآن نہیں سمجھ آیا. گل تے پوائنٹ تے بنے گا نا بھی تسی تے دس دے پئے ہو جی قرآن دے وچ مصطفیٰ جی ذات فضل ہے، قرآن دے وچ اللہ دی رحمت فضل ہے. اس واسطے میں پہلے دسیا سی کہ میں آپ دے اگے قرآن نوں لانا ہے تے آپ پیچھے ٹرنا ہے. اگر فتوہ لگے تے ادھر آوے میرے وال نہ آوے تے میں انشاءاللہ آپ دی گل تے حالے بھی قائم ہاں. میں بالکل آنا کہ دوجی پارٹی نظر نہیں آیا. ہن پھر تو یہ سوال کرو گے مولوی صاحب کی وجہ ہے انہاں نوں نظر نہیں آندا. میں کہ آندا تے ہے تے پھر دسدا کیوں نہیں؟ قرآن آندا ہے ایک کافر ویندے، اے نہیں کہنا ہے میں انہوں کافر کہہ رہے ہیں، ہٹ بازی نہیں، میں ایک مثال دے رہا. قرآن آندا ہے اے سندے بھی نہیں، اے دیکھ دے بھی نہیں تے اے بول دے بھی نہیں. حالانکہ جنہاں نوں قرآن نے آکھیا ہے، علامہ صاحب تشریف فرمان ہے، انہاں دے کان بھی بڑے بڑے سی، سندے بھی سی، اکھاں بھی سی، منہ بھی سارا کوئی سی، ایڈی لمبی زبان سی، بڑی بولدی سی. لیکن قرآن آندا ہے گونگے نے، قرآن آندا ہے بولے نے، قرآن آندا ہے ڈورے نے، اننے نے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جڑا نبی دی شان نہیں پہچان سکیا میں انہوں کی سیانا آکھاں. چلو اے اگر جملہ پارا صحیح تے چھاڑ دیو آپ اور پاسے ڈور پہنے لازمی اوکھی تقریر کرنی ہے، آپ چنگی جو لگ دی ہو تے آپ کر لینے ہیں. آؤ بھئی کیوں قرآن کیوں نہیں سمجھ آیا؟ میں کہا بھی قرآن سمجھتے. قرآن پاک نے آدھا تعارف ٹائم نہ کرواتا یدلو بھی ہی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ. کئی سارے میں نے پڑھ کے گمراہ ہو گئے نے تے کئی سارے میں نے پڑھ کے ہدایت پا گئے نے. یا اللہ ان کیویں پتہ لگے گا بھی ٹولا گمراہ ہے تے ٹولا ہدایت والا ہے؟ ہر بندہ قاری قرآن آپ دے آپ نوں خواندا ہے، ہر بندہ کہندا ہے میں شیخ القرآن ہاں، کوئی جناب کہندا ہے میں حکیم الامت ہاں، کوئی فلانا کو فلانا. یا اللہ سانوں کیویں سمجھ آوے گی؟ سادہ بندہ تے پریشان ہویا نا بھئی ہن کندی مننے تے کندی چھڈے. او بھی قرآن دی گل کردا ہے، اے بھی قرآن دی گل کردا ہے. آؤ جدو کوئی مسئلہ سمجھنا نہ آندا ہوئے تے پھر مصطفیٰ دے بوئے تے ٹر جائیدہ ہے. ایک باری پھر سبحان اللہ نبی پاک دی بارگاہ چادر ہو گئے. سونے سانو سمجھ نہیں آندی اس مسئلے دی بھئی قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو جاندے. فرمایا ہاں ایسے ہے. یا رسول اللہ پھر سانو سمجھ کے میں آوے گی بھی اے قرآن پڑھ کے گمراہ ہویا بیٹھا ہے تے اے قرآن پڑھ کے ہدایت پائی بیٹھا ہے. میرے نبی نے ایک نسخہ دسیا ہے، یا انج کہو سادے لفظاں ایک کسوٹی دیتی ہے، یا انج کہو ایک تھرمامیٹر دیتا ہے. او لا کے چیک کرنا ہے کہ بھئی ٹمپریچر کنا ہے. ڈاکٹر کہنا ہے بھئی منہ کھول یا بغل ہوتا کر، انج ٹمپریچر لا کے چیک کرتا ہے بھئی تنو 101 بخار ہویا پہ دوائی لے لے. یا کہنا ہے بھئی 99 کو ہے رہن دے نا دوائی لے، ماڑا موٹا موسمی لحاظ نال ہو ہی جاندا ہے. بھئی میں تھرمامیٹر دین لگیا، تسی لا کے چیک کر لینا ہے کہ قرآن نے کنوں ہدایت دیتی ہے تے کنوں گمراہ کیتا ہے. آؤ میرے نبی دا فرمان سنو تے کلیجاں ٹھنڈ پاؤ. سونا فرمانا ذرا قرآن نے ہدایت کنوں دینی ہے تے گمراہ کنوں کرنا ہے؟ میرے سونے نے فرمایا قرآن علی نالے تے علی قرآن نالے. حالے بھی ڈلے بولے ہو پھر سما دینا. یا رسول اللہ سنو سمجھ نہیں آئی. فرمایا انج کرو کہ جتھے قرآن ہوئے اتھے علی ہوئے، جتھے علی ہوئے اتھے قرآن ہوئے. اگر دو میں کٹھے لب جان تے سمجھ آیا جے اے ٹولا ہدایت آڑا ہے. جتھے کلہ علی لبے یا کلہ قرآن لبے تے سمجھ آیا جے ہدایت آڑا. آؤ پھر احباب گرامی حالے بھی ذوق پورا نہیں ہویا تے اور محبت نال جناب نو سماعت کرواندہ چلا ہو کہ میرے کریم نے فرمایا ہو علی قرآن نالے قرآن علی نالے. یا رسول اللہ ہن کی ہویا؟ حالے بھی لوگ آندے نے میں نوکر علی داؤ، کوئی آندہ میں نوکر صحابہ داؤ، کوئی آندہ ایسی اہل بیت دے نوکر. سمجھ نہیں آئی. چلو بات اندر سمجھانا پہلے ذوق پورا کر لئیے اپنا تے کریے نا یار. اسی تے جناب ہر گلی گلی محلے کوچے کوچے اعلان کرنے پھرنے آکے او لوگو علی دا دامن نہ چھڑیا جے. اگر قرآن علی دے بچیاں کولوں لو گے تے قرآن ہدایت دے گا. اگر قرآن کربلا دے کاری کولوں لو گے قرآن ہدایت دے گا. اگر قرآن یزید دے ٹولے کولوں لو گے قرآن کو قرآن گمراہ کر دے گا. پھر نتیجہ کی کڑیے نا یار کل کسے پاسے لائیے. نتیجہ بس یہی کڑنا ہے اسی علی دے ملنگا کہ سارے ہیں دریا بس ہے دری رہن آئے.
سارے ہیں دریا بس ہے دری رہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی نہیں آج جڑا نام اٹھائے اوڈی آواز اچھی نہیں آئی اللہ جنہ نے ہاتھ بلند کیتے نے انہاں دے بخت بلند کر دے علی دے نام جڑا چکی بیٹھا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی 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 دے نام تے ساریاں زبانہ بولن گیا اور میں کسی عام بندے دا ذکر نہیں چھیڑے او دا چھیڑے آئے جڑا حسنین دا بابا ہے جڑا نبی دا ویر ہے جڑا زہرا دا شوہر ہے جڑا نبی دا ویر ہے سنیاں دا پیر ہے سارے ہیں دریا بس ہیں دری رہنا اور دم دم ہر ویلے اساں علی علی یا علی یا علی احباب گرامی معلوم ہویا ایک قرآن انہوں فائدہ دیندہ ہے جڑا نبی دے خاندان دے تے نبی دی آل دی چوکھٹ نو چوم کے قرآن پڑھتا ہے یار چلو گل میں علامہ صاحب مکان لگ گیا سی تھوڑا چہرہ ویکھ کے من پھر گل ایک اور یاد آ جاندی ہے حالے بھی کئی بندیاں نوں گل سمجھ نہیں آئی ہونی کہ مولوی صاحب یہ پھر کی ہویا ہن کی پتہ لگے گا بھی علی نال پیار کردا ہے کہ نہیں کردا وقت گزرن دے نال نا وقت گزرن دے نال ہولی ہولی دوے بیلیاں میں مسیتاں دے بوئے تے علی دا نام لکھ چھڑیا وخان واسطے لیکن سنیوں دھوکھا جے تواڈیاں مسیتاں وچ او لوگ آ کے تانوں گمراہ کردے نے بہرحال میں اگے جانا چاہنا موضوع چونکہ اس سے قسم نہیں ہے موضوع ملا دیا تے گلاں بھی محبت والیاں ہون بھئی پھر سادہ بندہ تے ہلے بھی پریشان بیٹھا ہے مولوی صاحب گل کتھے لیا کے چھڑتی سانوں کسے پاس سے لاؤ بھی تجھتے آہ دیتا بھی قرآن ہدایت دیندہ ہے تو جناب نبی پاک دا فرمان سناتا بھی جدھر علی ہوئے تے قرآن دو میں کٹھے ہو من کے اتھے ہدایت ہے جتھے وکھرے وکھرے ہو من کے اتھے گمرائی ہے سانوں کی پتہ لگے گا ہر بندہ علی دا نعرہ مارتا پھردا ہے میں کہا چلو آخری ونڈ سن لو آخری ونڈ سنو کلیجہ ٹھر جاوے نا تے پھر ہاتھوں جھنڈے بنا کے ذرا لہرا دیا جے آؤ پھر احباب گرامی آخری ونڈ کرن لگے ہیں کہ جناب کمیں پتہ لگے گا قرآن نے ہدایت دیتی ہے کہ گمراہ کیتا ہے قرآن با وفا ہے قرآن بے وفا نہیں ہے قرآن اپنے کاریاں وفا کر دائے ایدہ ویکھنا بھی ثواب ہے ایدہ سننا بھی ثواب ہے ایدہ پڑھنا بھی ثواب ہے پھر پتہ کی لگیا بندہ گمراہ ہے کیا بندہ ہدایت آلائے میں کیا آؤ پھر سارے مر چلیے ایتھے تے نہیں سمجھ آتی مریاں سمجھ آوے گی آپا مر گئے تصورات دی دنیا دے اندر مر گئے قبراں بن گئیاں اور قبراں بنن تو بعد یہ قبر تے قرآن پڑھیا جائے سوچ لویں سمجھ لویں قرآن نے ہدایت دیتی ہے جس علامے دی قبر تے جس شیخ القرآن دی قبر تے پڑھنے والا کوئی نہ ہوئے کوئی فاتحہ کرنے والا کوئی نہ ہوئے سمجھ آ جانی ہے قرآن نے گمراہ کیتا ہے ہدایت نہیں دیتی میں ایٹھوں ٹریا جناب پاک پتن دی سرزمین آ گئی ویکھیا رات 12 بجے ہوئے نے بابا فریدہ مزار قرآن دی تلاوت جاری ہے معلوم ہو یا قرآن نے ہدایت دیتی ہے قرآن نے گمراہ نے کیتا ہو چلو بڑی تیزی نال تھوڑا جا کے چلیے لاہور پہنچے آؤ لاہور پہنچ کے چوک یتیم خانے دے نال ایک دربار نظر آیا ایک مرد کلندر دی قبر نظر آئی رات 12 دا ٹائم ہے یا 12 دا ٹائم ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے میں پوچھیا کون ہے انہاں یا کیا یہ دا نام خادم حسین ہے آج بھی لبیک دے نعرے بجدے نے بس محبت فرمایا جے سن دے جایا جے ایدہ نام خادم حسین ہے تھوڑا جے ہو رکھے گیا نا جناب روڈ گھمنا گھما دو دور تو گنبد مینار نظر آنے لگے دروازہ گزریا پوڑیاں چڑھ کے اندر گیا رات دا کیڑا بھی پھیر ہوئے 24 گھنٹیاں دے اندر جیڑا بھی وقت ہوئے قرآن دی تلاوت جاری ہے ذکر و اذکار جاری ہے
میں پوچھیا ہے کدی قبر ہے انہیں آکھیا مولوی جی اینو داتا صاحب آندے نے معلوم ہویا قرآن نے وفا کر کے گیا ہے قرآن نے ہدایت دیتی ہے قرآن نے گمراہ نہیں کیتا چلو اپنے بابے تو شروع کر لئیے میں کیا کل سمجھ آئی نا کہ میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے بھاویں شاتے بھاویں گدا کوئی میرے پیر دا پانی بھرنا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آنگے بڑے بڑے چلے جانگے لکھیا جانا سابق ایم پی اے سابق ایم این اے سابق وزیر صدیاں گزر گئیاں آج بھی داتا صاحب دی تختی لگی ہوئی ہے آج بھی بابا صاحب دی تختی لگی ہوئی ہے معلوم ہویا ہے اللہ دے ولی نے قرآن نال وفا کر کے گئے نے قرآن آپ بھی زندہ باد ہے انہوں پڑھنالا بھی زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ آباب گرامی اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے آباب گرامی ایتے ہو محبت دیاں گلنا جڑیاں میں چھڑیاں در لمبیاں ہو گئیاں معذرت نبی دا ملاد اسی تے شروع نہیں نہ کیتا یکو پہلی گل تے نہیں بھی مظفر آباد دیا جو مین روڈ تے مزاد کرائی بیٹھے ہیں تے سرکار دا ذکر کیتی بیٹھے ہیں تے ساڑھے تے فتوہ لگے میں کہ نہیں اگر آنا ہی نہ تے آپ مصطفیٰ دے یاراں دی بارگاہ وچ لے چلنا اتھو شروع کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں کیا پہلی گلت ہے ساڑھے نصیبات لکھا ہے دوسری گل بھی سن لے میرے نبی دی پاک مسجد دا سونا ماحول ہے تے صحابہ بیٹھے ہوئے نے کیا صحابہ بیٹھے ہوئے نے پاک ماحول ہے تے میرا کملی والا خرامہ اندروں جلوہ گر ہویا نا یاران دی محفل دے اندر آئے ہائے 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 انج لگیا جنہیں ستاریاں دی بزم دے اندر چان طلوع ہویا ہے بلکہ یہ بھی تشبیح تھوڑی ہے اس توتے کوئی ہوئے تے میں ہور دیاں انج لگیا بیٹھے ہوئے یار خشک روحاں خشک جسماں دے وچ روح پہ گئی تے ساریاں پھلاں وچ خوشبو آ گئی تے سارے خوش ہو گئے میرے کریم نے آکے پوچھا صحابہ کی کر دے پیسوں جب میں تو انہوں کو آکے لاما عمر صاحب میرے تو بعد آیا نا کام تو پڑھ گیا کھڑا ہوئے کی کرتا پہ 2 گھنٹے ہو گیا لے میں فل شروع کی تھی تو تے میں اگوں شگرد بن کے میں کہا جی بس لیٹ ہو گئی میں خود لیٹ آیا میرے نبی نے فرمایا تسی کی کر دے پیسوں ہائے ہائے آؤ میرے نبی دے غلاموں ذرا محبت دی دنیا دے اندر تو انہوں سیر کراواں میرے کریم نبی خرامہ یاران دی محفل دے اندر آ گئے میرے نبی نے پوچھیا صحابہ کی کر دے سونیاں یسی نبیان دا ذکر کر رہے سا تسی فرمایا ہے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے تے جڑا امام الانبیاء ہوئے ان دا ذکر کڈا تگڑا ہونا ہے یار سانو لمبیاں چوڑیاں گلاں دا نہیں پتا بس میں تے نکی جی گل جاننا چاہنا اسی تے جناب نبی دی بارگاہ چ بس انج حاضری دے کے اپنی گل مکمل کر لیندے ہونے آؤ کہ جناب سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا میرے سامنے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب انہاں دی میری جڑی پہلی ملاقات ہوئی سی نا تھانوں یاد ہے مصطفیٰ کریم دے گنبد والی سائیڈ تو جنت بقیع والی سائیڈ تے نا جڑی چھتری سی فون تے رابطہ ہویا تے انہاں نے کہا جی میں اوتھے کھڑا اپنے آجی رحمت علی صاحب دے اوتھے موجود سن بڑی محبت والے نے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے بڑا پیار کیتا انہوں نے ساڈے نال اوتھے گیا اس بندے نال میری اوتھے ملاقات ہوئی یقین منو بس ایویں ہی کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا میرے کریم نے پوچھیا صحابہ کی کری جان دے جے عرض کی دیماں زاغ دے قاتل والیا اسی بے کے توڑی حدیث تے عمل کری جانے آ نبیان دا ذکر کری جانے آؤ میرے کریم نے پوچھیا کی کر دے ہو عرض کی تی سونے اسی آندے سا آدم صفی اللہ نبیان دا ذکر میں بھی کر رہے ہیں تسی بھی کر لو تاکہ حدیث تے عمل ہو جائے عبادت اندر شامل ہو جائے اسی کہنے سی سونے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ نبیان دے نام صحابہ نے سنائے نا میرے نبی دا دریا رحمت جوش اندر آیا میرے کریم نے فرمایا یا صحابہ سنو آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ ذبیح روح اللہ آؤ نا میرے والوے کھو انا حبیب اللہ کوئی کلیم بن کے آیا ہے کوئی خلیل بن کے آیا ہے قربان جاواں سونے دی عظمت ہو تیرا تے میرا نبی رب دا حبیب بن کے آیا ہے میرے کریم نے فرمایا لیکن میں نے دیتے فخر نہیں ہے آؤ اگلی گل بھی محبت آئی سنانا جاواں میرے کریم نے فرمایا سارے نبیان دا سرداراں اے دیتے فخر نہیں کردہ میرے ہاتھ اندر حمد والا جھنڈا ہونا ہے اے دیتے بھی فخر نہیں کردہ میرے جناب امت ساریاں تو بڑی ہونی ہے اے دیتے بھی فخر نہیں کردہ سب تو پہلے میری شفاعت قبول ہونی ہے اے دیتے بھی فخر نہیں کردہ سونیا پھر کیڑی گل تے فخر کر دے ہو میرے کریم نے فرمایا سنو صحابہ میں فخر کرنا وا تے میں فخر کرنا وا ساتے لفظاں ترجمہ کرا سونیا تسی فخر کیڑی گل تے کر دے ہو میرے کریم نے فرمایا میں غریبی تے فخر کرنا وا میرے کریم اگر چاندے تھے جناب اے مکے دے پہاڑ سونا بن جاندے میرا کریم چاندہ تے جناب سونے دے جوارات بن جاندے میرے کریم نے امیری نو پسند نہیں کیتا غریبی نو پسند کیتا ہے او دنیا والے ہو کسے غریب نو تانا دے کے غریب نہ آکھیا جے سوالی آیا میرے نبی دے دربار دے اندر آکے سوال کر دے اللہ دے نبی او نبی دے گھر والے ہو کچھ میں نو کھانو دے ہو آدر اپنے سینے تے ہاتھ دل تھرک دے ہوئے تے رکھ لوی اللہ دیا نعمتہ
کھا کے بھی نہ شکریہ نے سال دا راشن رکھ کے بھی شکر نہیں کرنا ہے میرے کریم نبی دی بارگاہ سوالی نے سوال کر چھڑیا ہے میرے کریم نبی نے آواز دیتی عائشہ گھر وچ کوئی چیز ہے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والے اللہ دی خدائی دے بادشاہ وا گھر دے اندر کوئی چیز نہیں ہے میرے کریم نے فرمایا عائشہ کھجور دا ادھا ٹکڑا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ادھا ٹکڑا تے ہے گئے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ پیش ہو گیا حضور نے سوالی نو عنایت فرما چھڑیا ہے اوہ کڈا خوش نصیب ہونا ہے او سوالی جنہوں خیرات مصطفیٰ دے در تو مل گئی ہے میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا ایتھے دعا فرما دیتی کہ میں نو فقیری غریبی پسند ہے اگر ترجمہ ساتھ انداز اندر کراتے انج ہو جائے گا او جناب کھجور لے کے واپس جاندہ ہونا ہے تے دعا دیندہ ہونا ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جیڑے نبی دے گھر نو دعا دینا چاندے ہو میں دعا دینا اللہ انہاں دے گھر وسا دے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کیوں جتھے ہوں دے غریبان دا گزارا یا رسول اللہ یک نگاہ کاہے از تو پھیلے پنجتن جتھے ہوں دے غریبان دا گزارا یا میرے کریم نے فرمایا میں کسے چیز سے فخر نہیں کردہ میں فخر کرنا تے صرف اس بات ہے کہ میں نو غریبی پسند ہے میں نو فقر پسند ہے ایک اور محبت دی داستان سنا کے گل مکمل کردہ جاواں میرے کریم نے فرمایا صحابہ کی کر دے جاندے ہو یا رسول اللہ سی نبیان دا ذکر کر کے ساڑھے میلاد دا ذکر کر رہے سا ساڑھی آمد دے تذکرے کر رہے سا میرے کریم نے فرمایا صحابہ حلف دے دے ہو سونے مازاق دے کاجل والے حلفیہ کر لے اسی تیرے میلاد دے تذکرے کر دے پیسا صحابہ مبارک ہوئے تسی یہ تھے میلاد دے تذکرے کر دے پہ ہو محفل بنا کے سجا کے سرکار دے ذکر دے تذکرے کر دے پہ ہو عرشات فرشتے تو آڈا تذکرہ کر دے پہنے اور سادہ ترجمہ کر لوں تینج سمجھ آ جائے گی کہ کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا اے دے ویچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا اوے دنیا والے ہو دنیا دے نعرے مار مار تھک گئے ہو کچھ نہیں ملے آتے پھر آ جاؤ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں باب گرامی اگر نبی کا رشتہ پکا ہو گیا میرے کریم دی غلامی پکی ہو گئی نا تے پھر ٹردہ فرشتے ہوندہ ہے تے قدمان دی آہٹ عرش تے جاندی ہوندہ ٹردہ فرشتے ہوندہ ہے تے قدمان دی آواز جنت میں جاندی ہوندی ہے وجہ کیے نبی دا ہو جو گیا ہو جا نبی دا یار چھڑ دے زمانے نو چھڑ دے زمانے دیاں چاپلوسیاں چھڑ دے گیرہ دیاں رسمہ تیریاں شادیاں بھی گیرہ ورگیاں تیرے جنازے بھی گیرہ ورگے تیرے مرنے تے جلنے بھی گیرہ ورگے دو چیزاں اسلام میں بڑیاں آسان رکھیاں سن
علامہ صاحب بڑی معذرت نال دیر ہو رہی ہے. دو چیزاں اسلام نے بڑی آسان رکھیاں سن لیکن اج دے مسلمان نے دو میں مشکل کر لیاں. سب تو پہلے اسلام نے نکاح آسان رکھیا سی, نکاح آسان رکھیا سی, لیکن آج رسمہ شامل کر کے ایڈا مشکل بنا دیتا ہے کہ غریب دیاں بیٹیاں کرے بیٹھیاں عمر لگا لیندیاں نے, نہ بابے کولے 10 لاکھ کھاوے نہ تی دے ہاتھ پگڑے کرے. اور دوسری گل, شریعت نے مرنا آسان کیتا سی. اج مسلمان نے کھچ کے مرنے نو ایڈا مشکل کر دیتا ہے کہ او تے مر جاندہ ہے تے پچھلے بھی ماری جاندے ہیں. مار او نہیں گیا, مارے گئے. بابے دے چاڑیے تے اگر 7 من دی پھنڈر نہ کوئی تے برادری خوش نہیں ہونی, نک نہیں رہنا, کسے کو ادھار پھڑنی پوے. 47 فروٹ دیاں دے گا, 47 فروٹ دیاں پراتا رکھ کے ختم نہ آیا تے برادری وچ نک نہیں رہنا. میں کہنا 47 پراتاں وچوں ایک بھی پرات اماں نو کھوائی ہوندی نا جیندیاں تے تینوں دعا دے کے جاندی. میں بالکل مخالف نہیں ہاں, جنہوں رب دیتا ہے ہور دے گے, جنہوں رب مال دیتا ہے ہور عطا کرے. وہ 47 کی وہ 500 پرات بنڈے, غریباں نو بنڈے, لیکن ادھار لے کے نہیں, قرض لے کے نہیں. سال بعد نہ بابے دا ختم آوے, تیرے کو اپنے بچیاں دی روٹی نہیں تے تو سال بعد بابے دے ختم تیار چلانی ہے. نہیں, شریعت وہی قبول کر دی ہے جو اپنی حیثیت دے مطابق ہوتا ہے. احباب گرامی, برحال بات شاید لمبی نہ ہو جائے, میں بالکل گفتگو ختم کرنا چاہنا. جڑا میں نے حکم ہویا ہے حضور دے میلاد دا, بس میں چند گھڑیاں حضور دا میلاد سن لو, کیونکہ محفل میلاد دیئے. ویسے تو الحمدللہ اسی سننیاں, اسی کرے بیٹھے بھی حضور دا میلاد کرنے ہیں, کل خانیاں ہون تے پھر بھی حضور دا میلاد, ساڑیاں شادیاں ہون سننیاں, مسلمانہ مومنہ دیاں شادیاں ہون پھر بھی میلاد, غمیاں ہون تے پھر بھی میلاد. اسی تے جمعے ہی میلاد آلے دے صدقیاں تے کھانے بھی میلاد آلے دا صدقائیاں. آؤ پھر میرے احباب گرامی توجہ فرما دے جانا ہے. میرے کریم نبی دی ولادت طیبہ مبارک جس دور دے اندر ہوئی, جس زمانے دے اندر تیرا تے میرا نبی تشریف لے کے آیا, او دور ایسا ہے بھائی دینے لیکن بھرپیاں کوئی نہیں, رشتے دینے لیکن رشتے داریاں کوئی نہیں, انسان دینے لیکن انسانیت کوئی نہیں. بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے, ماپیاں نو بازار دے اندر بیچیا جا رہا ہے, انسان دا خریدار بن کے آ گیا ہے. جناب سیدنا عبدالمطلب, جناب عبدالمطلب خانہ کعبہ دے سین اندر نے اب سیدہ آمنہ پاک دے واسطے دعا کر دے پہنے, مولا جس دن دا میرا پتر عبداللہ ٹرے آئے, میری نو دن بھی روندی ہے, رات بھی روندی ہے, میرے کولوں میری نو روندی بیکھی نہیں جاندی. مولا یہ نو پتر عطا کر دے, میرے پتر عبداللہ دی نشانی عطا کر دے, جڑا آمنہ دے دل دا سہارا بن جائے, ساڑھے گھر دی رونق بن جائے. میرے کریم دی طرف آواز آئی, عبدالمطلب غیب تو آواز آ رہی ہے, اللہ کریم دا ارشاد ہو رہا ہے, عبدالمطلب تو تے ایک گھر دی رونق منگنا ہے, اسی تے کائنات دی رونق بنا چھڑیے, اسی تے جہانہ دی رونق بنا چھڑیے, اسی تے کائنات دی رونق بنا چھڑیے. ساریاں رونقاں اس رونق دے صدقے بنا چھڑیاں نے. قوماں گناہ کر دیاں نے, شکلاں بدل جاندیاں نے, قوماں گناہ کر دیاں نے, چہرے بدل جاندے نے. اوے مسلمان آئے رونق نہیں تے ہور کیے, جننے بھی گناہ کریے شکلہ نہیں بدلیاں, اپنے گھراتے گناہ نہیں لکھے جاتے, پتھرہ دیاں بارشاں نہیں ہوندیاں. کیوں؟ اس واسطے سونا جو آ گیا ہے, رحمتاں برسا گیا ہے, وہ اجڑے وسا گیا ہے. آجے بھی سمجھ نہیں آئی تینج کر کے ترجمہ کر لئیے کہ سب نو سینے لان والا آ گیا. یقیناً آخری شیر, یقیناً آخری شیر. محبت فرما دے, بس جناب ہتھاں نو جھنڈے بنا کے اعلان کر دیو ساڈا نبی آ گیا ہے. سب نو سینے لان والا, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. حبیب سون سواد آ گیا ہے, اللہ سلامت رکھے. سب نو سینے لان والا آ گیا ہے, سب نو سینے لان والا آ گیا, اچے رتبے پان والا
اونچے رتبے پان والا مصطفیٰ